لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب، وہ کتاب کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ خداوند عالم نے ہمارے لیے بابرکت مہینہ قرار دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ کہا ہے۔ یہ ماہ رمضان خود سازی اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ خداوند عالم گناہ کی آلودگیوں سے روح کی پاکیزگی کے لیے اس ماہ مبارک میں تمام اسباب و وسائل فراہم کر دیے ہیں، اور اپنے مخصوص لطف و کرم کے ذریعے تہذیب نفس اور باطن کی پاکیزگی اور معنوی کمال کے راہ کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ مہینہ انسانوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ رحمت الہی کے وسیع اور رنگا رنگ دسترخوان سے مستفید ہوں، اور اس پر موجود طرح طرح کے معنوی غذاؤں سے اپنی روح کو تقویت پہنچائے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے، خداوند عالم نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، ان للہ فی ایام دہرکم نفحات علی فطر الصدو لہا، کہ بے شک تمہاری زندگی میں خدا کے لیے سود و مند لحظات پائے جاتے ہیں۔ ہوشیار رہو اور ان لحظات کی طاق میں رہو کہ ہوشیاری اور سنجیدگی کے ساتھ ان سے استفادہ کرو۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مہینہ خداوند عالم نے بابرکت مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں خداوند عالم نے توبہ و استغفار کے لیے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے۔ انہی جملوں کے ساتھ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔